دیکھیں حضرت عمر بن خطاب ایک دفعہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک صحابی نے آ کے ایک لڑکی جو تھی سامنے سے گزری ہے اور بیٹھی ہوئی تھی، نبی عمر خطاب رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ امیر المومنین میں اس لڑکی کے بارے میں جانتا ہوں اینڈ اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مستند واقعہ ہے، ہی سیڈ کہ میرا کام ظاہر پہ ضرب لگانا ہے، اندر کی باتیں جاننا میرا کام نہیں ہے. میرے سامنے ایک حجابی عورت بیٹھی ہے، تو نے دوبارہ یہ بات کی تو یہ الزام کے طور پہ لوں گا میں، اور پھر تجھے پتہ الزام کی سزا کیا ہے، عورت پہ تہمت کی الزام کی سزا کیا ہے، اتنا ہی کوڑے جس کا الزام، جس سزا کے لیے اس نے الزام لگایا. سوچیں ذرا کہ جس کو کہتے ہیں نا عمر بن خطاب ہوتے تو ٹیرر سے کانپ رہے ہوتے، وہی لوگ ٹیرر سے کانپ رہے ہوتے کہ جو لوگوں کو جج کرتے پھرتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب کے سامنے جو اوپننیس دکھائی ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بائی دا وے یہ ڈر تھا کہ عمر بن خطاب بڑے اسٹرکٹ آدمی، تو ابوبکر صدیق نے ان سے کہا کہ تو دیکھی تو اس عمر کو نہیں جانتا جس کو میں جانتا ہوں. اور جس حلم کے ساتھ 11 سال 10 مہینے حضرت عمر بن خطاب نے اوپننیس کا پورا کلچر ریکریٹ کر کے رکھ دیا، اس کے بعد صحابہ کرام میں یہ جرت تھی کہ حضرت سلمان فارسی نے کہا نا کہ یہ تو نے 2 کپڑے کیسے پہن لیے، تیرا تو 7 فٹ کا جسم ہم پہ پورا نہیں آ رہا ہے کپڑا، تیرے پہ کیسے آ گئے، تو نے 2 کپڑے پہنے ہوئے. یہ اوپننیس صرف اس کلچر کے اندر کیوں ہے، ہمارے اندر کیوں نہیں ہے؟ میں اپنے والد صاحب دوست کے والد صاحب سے، اپنے والد صاحب سے، اپنے بڑے بھائی سے یہ بات نہیں کر سکتا کہ یہ انکل یا ابو جی یہ تو معاملہ مجھے غلط لگ رہا ہے. سوچیں ذرا، ایک طرف کہتے ہیں عمر بن خطاب کی بہت ٹیرر تھا، ان کے سامنے ایک بندی کی آئی اور مس کیریج ہو گئی خالی دیکھ کے، بالکل تھا. تو مجھے کیوں ان کو اوپنلی بات کی جا رہی ہے؟ ایک عورت نے حضرت عمر بن خطاب کو کھڑے ہو کے ایک آیت کی تفسیر چینج کر کے بتائی کہ آپ نے ایک آیت غلط پڑھی. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ بدو عورت مجھ سے زیادہ قرآن کو جانتی ہے. ٹھیک ہے، کوئی یہ نہیں ہوا کہ تم بتاؤ گی عمر بن خطاب کو کہ قرآن کیا ہے. اوپننیس چیک کریں. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا مناظرہ دیکھیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے، جن کے لیے دعا ہے نبی علیہ السلام کی کہ اس کو اللہ قرآن کے علم عطا کرے، اور وہ پہنچے بھی اس لیول پہ کہ صحابہ سے انہوں نے کہہ دیا کہ کائنات کا کوئی بھی سوال ہو مجھ سے پوچھ لو، قرآن سے جواب دوں گا، اور دیے بھی. اور مگر حضرت عائشہ نے پھر ان کو مناظرے کے دوران، مطلب ہی ہیڈ اے ڈفرنٹ فتویٰ، سورہ نجم کے اوپر چل رہا تھا، اور حضرت عائشہ نے پھر ان کو ٹھیک کیا کہ غلط پکڑا تو نے اس چیز کو. ٹھیک ہے، یہ ہمارے ہاں کبھی ہو کے دکھائے ذرا. گالی نہیں چلے گی تو گولی ضرور چلے گی مناظرے میں، یا گالی یا گولی. کبھی بھی نہیں ہوا کہ مناظرے کے بعد دوستی، اور وہ بڑے بڑے بھائی بھی آئیں گے، دوستی ختم، دشمنی شروع ہو جائے گی. بیکاز ایبسولوٹ سائیکالوجی میں آ گئی یہ بات. ایبسولوٹ سائیکالوجی کا مطلب 100% سے ملٹیپلائی کرنا، کہ میرا بندہ ہے تو 100% مومن ہے، اور آپ کا بندہ ہے تو، جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک سب کو پتہ ہے کہ اگر میں یہاں پہ نواز شریف صاحب کی تعریف کر لوں، برائی کر لوں، نواز شریف صاحب نے انگلینڈ میں چوری کرے، گھر بنائے، تو آپ سب کے ذہن میں جو پہلا تاثر آیا کہ اچھا یہ پی ٹی آئی کا ہے. صحیح. سوچیں ذرا یہ کیوں آیا ہے؟ نواز شریف چور ہے، اچانک عمران خان نے کہا کیوں کہا؟ میں ایک پی ٹی آئی لور کیسے ہو گیا اس پر؟ کیوں 100%؟ جیسے میں نے کہا نا عمران خان بھی تو 2 نمبر رہا ہے ساری عمر، اچانک اس کو کون سا سیٹ؟ اچھا پی ایم ایل کی ہو تم، اچھا تم وہ پٹواری ٹائپ لوگ ہو تم. آل آف اے سڈن دوسرا تیسرا، بیچ میں کوئی انسان نہیں ہے. بات جو کہی جا رہی تھی، کیا کہی جا رہی تھی، وہ سب گئی. جی بس حضرت آدم کے 2 بیٹے تھے، عمران خان، نواز شریف، یا آپ ادھر ہیں یا آپ ادھر ہیں، مطلب باقی کوئی نہیں ہے. مطلب کوئی اور بھی تو لوگ ہوں گے جن کو کوئی رائے ہوگی، بھائی دونوں کے علاوہ بھی انسانوں کی رائے ہو سکتی ہے، جو دونوں کی تعریف کرنے والے ہو سکتے ہیں یا دونوں کی برائی کر سکتے ہیں. یہ ادھر اور کی سائیکالوجی ہے نا، یہ 100% ادھر یا 100%. یعنی کہ بندے نے اگر کوئی ایسی بات کر دی جس سے آپ ڈس ایگری کرتے ہو، تو اس کا مطلب اس بندے نے زندگی میں کبھی کوئی اچھا کام کیا ہی نہیں. سر جو آپ، میں نے کہا نا ابو لہب کے آس پاس، یا اوپر لکھیں گے نام یا نیچے، آپ کی چوائس ہے، اوپر لکھوں یا نیچے لکھوں. ابو لہب کے بعد ہی نام آنا ہے، کیونکہ سر یہ تو پھر بات کی بات ہے، کیا پتا وہ غلط بات کر بھی دی ہو. میں کمرے میں انٹر ہوں اور میں نے وہ کلر کیوں نہیں پہنا ہوا، کہانی ختم ہو چکی ہے میری. آپ کو پتا ہے موسٹ آف دا ریلیجیس اسپیکرز، جو اسپیکر ہیں، جو آپ کے سیلیبریٹیز ہیں، وہ جان کے ایسی باتیں کرتے، مجبوراً کرتے ہیں کہ یہ نا میری جو سننے والی فالوئنگ ہے، یہ اس سے مجھے 0 سے ملٹیپلائی کر دے. تو فرقے کی پرو فرقہ تعریفیں بھی کرتے رہتے ہیں بیچ میں. ان سے پوچھے نا، جو میں تو پوچھتا ہوں کہ یہ کیا آپ نے، کہتے ہیں میں کیا کروں، ان کے کان بھی تو کھولنے تھے، کان نہیں کھولوں گا تو دل تک بات کہہ جائے گی. اس لیے میں بریلیوں میں بیٹھ کے اعلیٰ حضرت بولتا رہتا ہوں.
تاکہ بریلوی سنیں تو صحیح. اس لیے میں دیوبندیوں میں بیٹھ کے اشرف علی تھانوی صاحب کی تعریفیں کرتا رہتا ہوں تاکہ سنیں تو صحیح. ایسے پھر یہ نفاق نہیں ہے تو اور کیا ہے بھائی؟ اور کیا کر رہے ہو آپ؟ واری تم اپنی شکل بدل لیتے ہو, اپنا دل بدل لیتے ہو لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے. جیسے دل نہیں بدلتا, تدریج کے ساتھ لے کے آ رہا ہوں. بہت بڑا نام ہے پاکستان کا, میں نام اس لیے نہیں لے رہا آپ کو, میں ورنہ آپ اس کو 0 سے ملٹیپلائی کر دیں گے. سو چلو ایٹ لیسٹ سمجھ کے چل رہا ہے, کوشش تو کر رہا ہے, کبھی بریلیوں میں اعلیٰ حضرت کی تعریفیں کر کے اللہ کے راستے پہ لانے کی کوشش کر رہا ہے کہ فرقے بند کر دو, مگر نہیں. ایسا میرے ساتھ بھی ہوا تھا. میری ایک یوٹیوب کی ویڈیو تھی, تو جہاں میں نے ویڈیو شوٹ کی تھی اس کے پیچھے خانہ کعبہ کی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر تھی. تو مجھے ایک کامنٹ کیا گیا اس ویڈیو کے نیچے کہ مونچھیں تو آپ کی نہیں ہیں اور تصویریں آپ نے وہ لگائی ہوئی ہیں, یہ کیا ہے؟ مطلب وہ انہوں نے ایک خاص فرقے سے جوڑا نا. اچھا, آپ ذرا شکل سے دیوبندی لگتے ہیں. کہاں آپ کے گھر میں, بریلوی گھر میں دیوبندی کیسے آ گیا؟ اور انہوں نے کہا ہوگا فرعون دے کارج موسیٰ, نہیں بلکہ الٹا کہا ہوگا. میں یو کے میں تھا تو بڑی ایک بہت جامع مسجد تھی, اور ادھر ایک بچہ آیا 17-18 سال کا, سفید شلوار قمیض, نہا کے تیار ہو کے جمعے کی نماز پہ وہ آیا, ٹوپی بھی پہنی ہوئی. چھوٹا مولوی آیا تو اس نے اس کو کہا کہ میں نے اذان دینی ہے. اس نے کہا تم روم میں آؤ, میں تمہاری اذان سنتا ہوں. دے بوتھ وینٹ اوے. تھوڑی دیر کے بعد وہ آیا, اس نے کہا ٹھیک ہے تم ادھر ہی اگلی صف میں بیٹھو, میں بھی جیسے ہی باقی لوگ آتے ہیں تو ٹائم ہوتا ہے آپ کو بتاتا ہوں, آپ اذان دیں اسپیکر میں آ کے, مائک میں آ کے. تو جیسے وہ بچہ کھڑا ہوا اور کچھ بزرگ آ کے بیٹھ گیا اگلی صف میں. آپ کو پتہ ہے صفوں میں جگہیں فکس ہوتی ہیں ادھر کے جو قریبی لوکل بزرگ ہوتے ہیں. قریبی نہیں, وہ جو بزرگ ہیں اور جو ریگولر آنے والے ہیں وہ کہتے ہیں رائٹ ہمارا ہے, وہ ہماری رائٹ ہے. تو وہ آ کے ادھر بیٹھے اور اس مولوی نے اس کو ہیڈز اپ دیا کہ آپ دیں. وہ کھڑا ہوا تو ساتھ ہی انہوں نے اشارے کرنا شروع کر دیے, اس کی داڑھی نہیں ہے اس طرح نا, اگلے انہوں نے. اینڈ دین انہوں نے اتنا فورس کیا اس مولوی کو کہ آپ اسے اذان نہ کریں, اور اس بچے کو پیچھے بٹھا دیا گیا. اور کنونشنلی جو مولوی آ کے اذان دیتا ہے اس نے آ کے اذان دی. تو میں نے کہا یہ بچہ اب دوبارہ مسجد تو نہیں آئے گا, کیونکہ اس کو اتنا مطلب ڈسکریج کر کے, شیٹرڈ کر کے اس کو بھیجا جا رہا ہے. ہی ول نیور ڈو. اور میرے ساتھ ہی ہوا تھا. میں بہت عرصے بعد مسجد گیا تو مسجد کے امام صاحب نے کہا آج کتوں یاد آ گئی, اس کے بعد میں دوبارہ نہیں گیا اور کئی سال نہیں گیا. تو اسی وجہ سے کہ میں جب جاؤں گا 2-3 دن کے گیپ کے بعد, ہفتے کے بعد, تو مجھے یہ سننے کو ملے گا کہ کدھر. اور پھر ہم جب نمازیں اور دین کی طرف آتے ہیں تو ہم پھر ہر محفل میں بیٹھ کے جج کرنا شروع کر دیتے ہیں. وی اسٹارٹیڈ ٹیکنگ آور سیلف سپیریئر کہ ہم تو جنتی ہو گئے ہیں اور باقی آپ تو جینز اور جاگرز میں ہیں, تو پتہ نہیں آپ کا تو کوئی آگے. بالکل. حضرت کہتے ہیں کہ حضرت واصف رحمۃ اللہ کہتے ہیں, ان کی ایک آڈیو میں سنا, انہوں نے کہا کہ جس انسان کو تم دوزخ میں بھیج رہے ہو نا, یاد رکھنا اللہ اسے تم سے پہلے جنت میں بھیجے گا, صرف تمہارا یہ گمان غلط کرنے کے لیے تم ہوتے کون ہو, اس کو دوزخ میں تم بتاؤ گے کہ یہ. میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, مجھے اچھا بات آپ کی اس بات سے یاد آ گئی کہ میرے ایک سیشن کے دوران ایک بزرگ نے مجھے بتایا کہ بچوں کو نا غلط کمپنی کا نقصان بتائیں. یہ بہت مینیپولیٹو دوست ہوتے ہیں. یہ کوئی ہیروئن کی یا کوکین کی محفل میں جاتے ہو تو کیسے وہ گلے ملتے ہیں, تمہیں کتنا اچھا فیل کراتے ہیں, پھر وہ آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں, پھر کوکین پہ ڈالتے ہیں. نا سر آپ کو یہ ساری چیزیں پتہ ہیں؟ کہتے ہیں ہاں بالکل. اگر تو پھر یہ مسجد میں کیوں نہیں کرتے آپ؟ وہاں پہ اس کا الٹا چکا کیوں چلایا ہوا آپ نے؟ بچہ آتا ہے تو اس کو بلائیں, موٹیویٹ کریں. یہ ٹیکنیک جو رحمانی ٹیکنیک ہے یہ کوکین والوں نے پکڑ لی ہے, آپ بھی پکڑ لینا. ٹیکنیک تو بالکل صحیح لگا رہے ہیں وہ مقصد ان کا غلط ہے. یہ آپ نے ٹیکنیک سے کیوں اناد رکھا ہوا ہے؟ بالکل ایسے ہی سیلیبریٹ کرتے ہوتے ہیں بچے کو, جب وہ قرآن کی طرف آئے یا حدیث کی طرف آئے, پھر اس کو بٹھاتے ہیں, اس کی تعریفیں کرتے ہیں. حضرت امام غزالی نے کہا کہ جب ایک بندہ ریاکاری میں نماز پڑھے اور آپ کو دکھانے کے لیے, تو اس کی ریا کو ہوا دو گے, کیا نماز پڑھی, کیا رکوع ہے تیرا, کیونکہ ریا کی برکت نہیں ہوتی, نماز کی برکت ہوتی ہے. تو برکت اس کی نماز جاری رکھے گی اور ریا خود ہی ختم ہو جائے گی. یہ اتنا بیسک فلسفہ آپ کو وہ سمجھا رہے ہیں کہ اچھائی کو انڈرمائن نہ کر دینا کبھی. سو وہ بابا جی کو بھی وہی بتایا کہ سر آپ بھی ٹیکنیک لگائیں, کوکین والوں سے ہی سیکھ لیں. اور ڈانس پارٹی میں جو جشن کرتے ہیں کہ وہ ایک اور دوست آ گیا ہمارا, کیسے اس کو گلے ملتے ہیں, آپ مسجد میں کیوں نہیں وہ گلے مل رہے؟ اس سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ حضرت واصف کے پاس, رحمۃ اللہ کے پاس, ایک بندہ اپنے دوست کو لے کے آیا جو نشئی تھا, اور حضرت نے ان کو پاس بٹھایا, چائے شائے کھانا شانا سارا نا. کچھ عرصے بعد نا خیر وہ اس بندے کو پتہ چلا کہ اس کا جو دوست تھا جو نشے کرتا تھا وہ بڑا ہی کوئی بہترین انسان بن گیا, چینجڈ مین اور بڑا نا.
تو وہ گیا حضرت کے پاس، حضرت سے کہتا ہے کہ آپ مجھے بتائیں آپ نے نصیحت کیا کی تھی اسے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے کوئی نصیحت نہیں کی تھی، میں نے صرف محبت کی تھی، اور وہ محبت کافی تھی اس کو بدلنے کے لیے۔ انسان ہمیشہ موسٹ آف دا ٹائم جو ہے وہ اسی محبت کا بھوکا ہوتا ہے، اور یہ زبان ہر بے زبان جانتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب آپ اس کو محبت سے کوئی بات کرتے ہو تو وہ کیسے نہیں بدلے گا؟ وہ حضرت کا ہی جملہ ہے کہ اس زمینی سفر میں اگر کوئی ایک چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے، اور یہ بڑی عطا، بڑے نصیب کی بات ہے۔ کیا بات ہے۔